بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 80 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا باب اول، اور آج ہم شروع کریں گے وسبب ھذا الاختلاف سے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو پچھلے سبق میں ہم نے اختلاف پڑھا تھا، اس اختلاف میں جو اصل وجہ ہے اختلاف کی، جو سبب ہے، اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے رقیت میں شوہر کا اعتبار ہوگا یا زوجہ کا اعتبار ہوگا، اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ طلاق بائن ہونے میں غلام کے لیے 2 طلاقیں ہیں۔ تو اب غلام کا اعتبار کس کا ہوگا؟ شوہر غلام ہو پھر 2 طلاقیں بائن کہلائیں گی، یا بیوی غلام ہو پھر 2 طلاقیں بائن کہلائیں گی؟ اس پر تفصیلاً ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسی اختلاف کی تفصیلی وضاحت کی تھی کہ کن کن فقہا کے نزدیک شوہر کا اعتبار ہوگا، کن کن فقہا کے نزدیک زوجہ کا اعتبار ہوگا، اور کن کن فقہا کے نزدیک مطلق رقیت ہی کافی ہے، اس میں نہ شوہر کو دیکھا جائے گا نہ زوجہ کو، بس جو بھی غلام ہوگا طلاق بائن ہونے میں کافی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو رقیت میں پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ رقیت میں جو اختلاف ہے کہ کوئی مرد کا اعتبار کرتا ہے اور کوئی زوجہ کا اعتبار کرتا ہے، تو کس کا اعتبار ہوگا، اس اختلاف کا اصل سبب جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس پر ہم ایک دلیل بھی پیش کریں گے، اور ساتھ ہی مسئلہ ثالثہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آج ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ 3 مسائل ذکر کیے جائیں گے، 2 مسائل مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا مسئلہ آج کے اس سبق میں ہم شروع کریں گے، اور پھر تعداد طلاق میں کمی اور غلامی پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی کہ تعداد طلاق میں جو کمی واقع ہوتی ہے غلامی کی وجہ سے، اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم عبارت اور اس کا ترجمہ۔ یہ دیکھیں عبارت ہے وسبب ھذا الاختلاف، کہ اس اختلاف کا جو سبب ہے وہ کیا ہے۔ حل المؤثر فی ھذا هو رق المرأة او رق الرجل، کہ کیا جو رقیت میں مؤثر ہے وہ عورت کی رقیت مؤثر ہوگی، او رق الرجل یا مرد کی رقیت مؤثر ہوگی، کون سی مؤثر ہوگی؟ اس مسئلے میں جو اختلاف ہے اس کا سبب کیا ہے؟ فمن قال، بعض علماء فرماتے ہیں التاثیر فی ھذا، اس میں جو مؤثر ہے، ہوا لمن بیدہ طلاق، وہ ہے جس کے ہاتھ میں طلاق کی لگام ہے، جس کے ہاتھ میں طلاق کی زمام ہے، اس کی تاثیر ہوگی، اس کی ذات مؤثر ہوگی۔ یعنی یہ دیکھا جائے تو پھر مرد کے ہاتھ میں طلاق کی لگام ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی رقیت مؤثر ہوگی، وہ اگر غلام ہوگا تو پھر زوجہ کو جو طلاق دی جائے گی وہ 2 طلاقوں سے بائنہ ہو جائے گی، تو اس میں جو تاثیر ہے، جو مؤثر ہے، وہ مرد کی ہوگی۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں طلاق ہے اس کی رقیت کو دیکھا جائے گا، اگر وہ غلام ہے تو پھر 2 طلاقوں سے پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ غلام نہیں تو بیوی غلام ہے تو پھر 3 طلاقوں سے وہ بائنہ ہوگی۔ قال یعتبر الرجال، وہ فرماتے ہیں کہ جو اعتبار کیا جائے گا وہ مردوں کا اعتبار کیا جائے گا، اور مردوں کے ہاتھ میں ہی طلاق کی زمام ہوتی ہے۔ ومن قال، اور بعض علماء فرماتے ہیں التاثیر فی ھذا للذی یقع علیہ طلاق، کہ اس میں وہ ذات مؤثر ہوگی جس پر طلاق کا اثر پڑتا ہے، جس پر طلاق کی زد پڑتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے۔ لہٰذا اس میں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو دیکھا جائے گا کہ عورت اگر غلام ہے، باندھی ہے، تو وہ 2 طلاقوں سے بائنہ ہو جائے گی۔ قال، یہ علماء فرماتے ہیں، یہ دوسری قسم کے جو ہے جو یقع علیہ طلاق والے، کہ جس پر طلاق کی زد پڑتی ہے،
ان کے قائلین علماء کہتے ہیں ہوا حکم من احکام المطلقتی، وہ اس کو مطلقہ کے احکام میں سے ایک حکم مانتے ہیں، یعنی جیسے مطلقہ عورت کے بہت سے احکامات ہوتے ہیں، عدت گزارنا ہے، تو ایسے ہی یہ حکم بھی جو مطلقہ کا ہوگا اور مطلقہ پر طلاق کی زد پڑ رہی ہے، اس کے اوپر طلاق واقع ہو رہی ہے، تو لہٰذا اسی کو دیکھا جائے گا۔ وہ اگر غلام ہے تو پھر وہ 2 طلاقوں سے بائنہ ہو جائے گی، اور اگر وہ غلام نہیں ہے، مرد غلام ہے، تو پھر 3 طلاقوں سے بائنہ ہوگی۔ فشبہوہا بالعدتی، وہ اس کو عدت کے ساتھ مشابہ قرار دیتے ہیں۔ جیسے عدت کی زد کس پر پڑتی ہے؟ عورت پر پڑتی ہے، چاہے عورت غلام ہو چاہے مرد غلام ہو، بہرحال دونوں صورتوں میں عدت کی جو زد پڑ رہی ہے، عدت جو گزارنا پڑ رہی ہے، وہ عورت کو پڑتی ہے۔ تو ایسے ہی طلاق بائن ہونے میں عورت کو دیکھا جائے گا جیسے عدت کو دیکھا جاتا ہے، تو طلاق بائن ہونے میں بھی عورت کو دیکھا جائے گا، وہ غلام ہے تو پھر ٹھیک ہے 2 طلاقیں اس کی طلاق بائن بن جائیں گی۔ وقد اجمعوا علی ان العدۃ بالنساء، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ عدت کا تعلق جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہے۔ جب عدت کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے تو رقیت کا تعلق بھی ہم عورت کے ساتھ ہی رکھیں گے، اس کو مطلقہ کے احکام میں سے ایک حکم مان لیں گے۔ ای نقصانها تابع لرق النساء، یعنی جو تعداد طلاق میں کمی واقع ہو رہی ہے یہ عورتوں کی رقیت کے تابع ہوگی، یعنی عورت غلام ہے تو وہ 2 طلاقوں سے بائنہ ہو جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں پر 2 قسم کے علماء ہیں، 2 اسکول آف تھاٹس ہیں۔ پہلی قسم کے فقہا کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں طلاق کی زمام ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور دوسری قسم کے علماء کہتے ہیں کہ جس پر طلاق کی زد پڑ رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا اور وہ عورت ہے۔ واحتج الفریق الاول، یہاں سے پہلے فریق کی دلیل بیان کی جا رہی ہے جو کہتے ہیں ہوا لمن بیدہ طلاق، کہ جس کے ہاتھ میں طلاق کی زمام ہے، وہ والا فریق ان کی دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ ہے بما روی عن ابن عباس مرفوعا الی النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، انہو قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، کہ طلاق کا تعلق جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، والعدۃ بالنساء، اور عدت جو ہے وہ عورتوں سے ہے، عدت کا تعلق عورتوں سے ہے۔ جیسے عدت کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے تو ایسے ہی طلاق کا تعلق جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ہے۔ جب مرد کے ہاتھ میں زمام ہے طلاق کی تو پھر اسی کو دیکھا جائے گا، وہ اگر غلام ہے تو پھر وہ 2 طلاقوں سے ہی مطلقہ ہو جائے گی۔ الا انہ حدیث لم یثبت فی الصحاح، لیکن مسئلہ یہ ہے، جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحاح میں موجود نہیں ہے، یعنی یہ والی حدیث صحاح میں موجود نہیں ہے، وہاں پہ نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے یہ کمزور درجے کی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال دلیل ان کی یہ بنتی ہے کہ طلاق کا تعلق نبی نے فرمایا عورتوں کے ساتھ ہے، تو جب مرد طلاق دے رہا ہے تو مرد کی رقیت ہی مؤثر ہوگی۔ وَأَمَّا مَنِ اعْتَبَرَ مَنْ رِقَّ مِنْهُمَا، یہاں سے تیسرا گروہ جو تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی غلام ہو اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنِ اعْتَبَرَ مَنْ رِقَّ مِنْهُمَا، بہرحال ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی غلام ہو اس کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا، یعنی ان کا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی غلام ہو، مرد غلام ہو یا بیوی غلام ہو، دونوں میں سے کوئی بھی غلام ہو، بہرحال عورت کو 2 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ بائنہ ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ جَعَلَ سَبَبَ ذَلِكَ هُوَ الرِّقُّ مُطْلَقًا، انہوں نے مطلقاً رقیت کو سبب بنایا ہے، مطلقاً رقیت کو سبب بنایا ہے کہ بس مطلق رقیت پائی جائے، چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو، جب بھی رقیت پائی گئی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا مرد غلام ہے عورت غلام ہے، نہیں، کسی ایک میں بھی رقیت پائی گئی تو عورت کو جب بھی 2 طلاقیں ہوں گی تو وہ بائنہ ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ سَبَبَ ذَلِكَ لَا الذَّكُورِيَّةَ وَلَا الْأُنُوثِيَّةَ مَعَ الرِّقِّ، تو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا نہ مذکر کو نہ مؤنث کو رقیت کے ساتھ، یعنی انہوں نے مرد اور عورت کو رقیت کے ساتھ سبب نہیں بنایا، بس مطلقاً
رقیت کو سبب قرار دے دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مرد جو ہے وہ غلام ہو عورت غلام ہو، ایسا نہیں کہا. بس مطلق رقیت پائی جائے تو کافی ہوگا، 2 طلاقیں مل جائیں تو بائنہ ہو جائے گی. تو یہ 3 اسکول آف تھاٹ تھے. ایک ہم نے دلیل بھی بیان کر دی اور 3 اسکول آف تھاٹ بیان کیے. پہلا کہتا ہے کہ جی مرد ہوں گے، مرد کی رقیت مؤثر ہوگی. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ عورت کی رقیت مؤثر ہوگی. تیسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی دونوں میں سے کوئی ایک غلام ہو، کسی ایک میں رقیت پائی جائے، مطلق رقیت ہو، تو پھر وہ 2 طلاقوں سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی. یہ آگے دیکھیں عبارت اور اس کا ترجمہ. ہم تیسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. 2 مسائل ہم ذکر کر چکے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ 3 مسائل ذکر کیے جائیں گے، 2 ہمارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تیسرا یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے. وَأَمَّا كَوْنُ الرِّقِّ مُؤَثِّرًا فِي نُقْصَانِ عَدَدِ الطَّلَاقِ، کہ تعداد طلاق میں کمی کے حوالے سے غلامی کے مؤثر ہونے پر فَإِنَّهُ حَكَى قَوْمٌ، ایک قوم نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، انہو اجماعن، کہ ان کا اجماع ہے. حکا کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تعداد طلاق میں کمی واقع ہونا، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی اجماع ہے کہ کمی واقع ہوگی. جب انہوں نے ایک قوم نے دعویٰ کر دیا کہ جی اس پر تو اجماع ہے کہ جی رقیت کی وجہ سے تعداد طلاق میں کمی واقع ہوگی، تو ابو محمد بن حزم یعنی ابن حزم رحمہ اللہ جو تھے مشہور فقیہ ہیں، وجماعت من اہل ظاہری، اور اہل ظاہر میں سے ایک بڑی جماعت، مخالفون فیہ، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جی اس پر اجماع موجود ہے، نہیں، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. وَيَرَوْنَ، اور وہ خیال کرتے ہیں، ان الحر والعبد فی ھذا سواء، وہ کہتے ہیں کہ جی چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، فی ھذا سواء، اس میں وہ برابر ہیں، اس میں وہ برابر ہیں. یعنی تعداد طلاق کی کمی میں غلام اور آزاد دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. وسبب الخلاف، اس اختلاف کا سبب، یعنی اختلاف ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں کہ جی تعداد طلاق میں کمی واقع ہوگی رقیت کی وجہ سے، اور یہ دوسرے علماء ابو محمد بن حزم اور ان کے علاوہ اہل ظاہر میں سے ایک جماعت، وہ کہتے ہیں کہ جی آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تو اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ معارضۃ الظاہری فی ھذا للقیاسی، تو قیاس میں تصادم ہے، معارضہ ہے، یعنی دونوں میں تعارض ہے. ظاہری مفہوم میں اور قیاس میں، ان دونوں میں معارضہ ہے، دونوں میں تصادم موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمْهُورَ صَارُوا إِلَى هَذَا لِمَكَانِ قِيَاسِ طَلَاقِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ عَلَى حُدُودِهِمَا. پہلے اس کو سمجھ لیں کہ جمہور جو ہے نا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تعداد طلاق میں کمی واقع ہوگی، تو وہ اس کو قیاس کرتے ہیں غلام اور باندی کی حد پر. جیسے غلام اگر کوئی جرم کرے یا باندی کوئی جرم کر لے تو اس کو جو حد لگائی جاتی ہے وہ کم لگائی جاتی ہے آزاد کی نسبت. تو جیسے اس کی حد کم ہے، اس کو حدود میں کمی دی گئی ہے، تو ایسے ہی طلاق میں بھی اس کو کمی واقع ہوگی، طلاق میں بھی اس کو 2 طلاقوں سے وہ بائنہ ہو جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں جمہور. اب دیکھیں وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمْهُورَ صَارُوا، جمہور علماء جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ إِلَى هَذَا لِمَكَانِ قِيَاسِ طَلَاقِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ، کہ انہوں نے باندی اور غلام کی طلاق کو قیاس کیا ہے علی حدودہما، ان دونوں کی حدود پر. جیسے حدود ان پر کم واقع ہوتی ہیں تو ایسے ہی ان کو طلاق میں بھی رخصت دی جائے گی، طلاق میں بھی کمی واقع کی جائے گی. وقد اجمعوا علی کون الرق مؤثرا فی نقصان الحد، اور اس بات پر اجماع ہے فقہا کا کہ رقیت میں حد کی کمی مؤثر ہوتی ہے، یعنی رقیت کی وجہ سے حد کم لگتی ہے. اس بات میں علماء اور فقہا کا اتفاق ہے. تو جب جیسے حد میں کمی واقع ہوتی ہے تو ایسے ہی طلاق میں بھی کمی واقع ہوگی. تو لہذا خلاصہ یہ بنا کہ 2 اسکول آف تھاٹ بن گئے. ایک کا کہنا ہے کہ جی تعداد طلاق میں کمی واقع ہوگی، دوسرا اہل ظاہر اور ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ اس میں دونوں برابر ہیں، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تو پھر ان کی دلیل جو کمی واقع کرتے ہیں جمہور، ان کی دلیل قیاس ہے. قیاس کیا ہے کہ یہ اس کو حد پر قیاس کرتے ہیں
جیسے حدود غلام اور باندی کو کم لگائی جاتی ہیں تو ایسے ہی طلاق میں بھی ان کو کمی واقع کی جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، بس اگلے سبق میں ہماری اسی سے آگے بات چلے گی کہ یہ دو اسکول آف تھاٹ بن گئے مسئلہ ثالثہ میں، تیسرے مسئلے میں، کہ جی ایک کا کہنا یہ ہے کہ تعداد طلاق میں کمی ہوگی اور ایک کا کہنا ہے کہ تعداد طلاق میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے ترجمہ اور تشریح عبارت کی پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد پھر اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے جو کہ رقیت متا بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دلیل پڑھی ہے جو حضرت ابن عباس کی روایت تھی مرفوعاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے مسئلہ ثالثہ شروع کیا ہے، اور مسئلہ ثالثہ میں تعداد طلاق میں کمی اور غلامی کے بارے میں جو اختلاف تھا کہ تعداد طلاق میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اختلاف ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کو یاد رکھنے اگلے سبق میں اسی تسلسل سے آگے بات چلے گی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو یہی سوال ہے کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور طلاق بائن میں رقیت میں کس کا اعتبار ہوگا فقہا کی آراء مع دلائل واضح کریں۔ تو یہی سوال پچھلے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن چونکہ اس میں ہم نے دلائل پڑھ لی ہیں تو اس لیے دلائل بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 81 میں انشاءاللہ ہمارا یہی تسلسل چلتا رہے گا، کتاب الطلاق کا باب اول، اور انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اما اہل الظاہر سے۔ ابھی ہم نے پڑھا اہل ظاہر کا جو مسلک تھا، اب آگے اہل ظاہر کے دلائل اور تفصیلی بات آگے چلتی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔